عبادات یہ اللہ کا حق ہے جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ تو ان عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، بندوں کے بھی حقوق کی پاسداری کرنا، اللہ کی مخلوق کو اس کی حوائج، اس کی ضروریات، ان کی مشکلات کے اندر ان کے کام آنا، یہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے، ایسے ہی جیسے اپنا حق عبادت اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کی ہے۔ اور اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا بہت پسند ہے۔ قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ تعجب کرے گا، مومن آدمی جس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، خود اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، وہ کھانا طلب نہیں کرتا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اللہ بندوں سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کھلاؤ۔ تو اس لیے بندہ اللہ کے اس سوال کے اوپر تعجب کرتے ہوئے کہے گا انت رب العالمین، اللہ تو خود رب العالمین ہے، تو خود لوگوں کا، انسانوں کا، اپنی مخلوق کا رازق ہے، مالک ہے، تو اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، تو کب بھوکا تھا؟ تجھے تو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو نہیں کھلایا تو گویا کہ تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین، تجھے تو نہ کھانے کی حاجت نہ پینے کی حاجت۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میری مخلوق پیاسی تھی تو نے میری مخلوق کا خیال نہیں رکھا، گویا کہ تو نے میرا حق نہیں ادا کیا۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے جا بجا مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ایک نہیں، دو نہیں، ان گنت مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، اپنی مخلوق کی حاجات کا خیال رکھنا، اپنی مخلوق کے ساتھ ان کی ضروریات کے وقت کام آنا، اللہ نے یہ جا بجا مقامات پر کہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ صرف وفاداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھ لو، تم روزے رکھ لو، نہیں، بلکہ وفاداری اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر مسکینوں، یتیموں، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کرنا، اس کا بھی خیال رکھنا، یہ وفاداری ہے اللہ کے ساتھ۔ انسان تو انسان، چرند پرند، حشرات الارض، ان کے ساتھ بھی محبت کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے ان کو ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا، حلال جانوروں کا جو رکھا ہے وہ رکھا ہے، لیکن حلال کرتے وقت بھی اس کے ساتھ شفقت اور محبت اور اس انداز کے اندر اس کو ذبح کرنا کہ اس کو تکلیف کم ہو، یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے گوشت کھاؤ، لیکن ان کے ساتھ محبت کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اگر ان میں سے بھی کوئی بھوکا اور پیاسا ہے تو اس کو بھی کھلاؤ گے تو تب بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، وہ زانیہ عورت، بدکارہ عورت، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا،
تو اللہ مالک الملک نے اس کی وہ تمام برائیاں، اس کا وہ زنا کرنا، اس کی بدکاری، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کی مخلوق کے ساتھ۔ حالانکہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے پلید کہا ہے، اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے مارو اس کو، لیکن ایذا نہیں پہنچانی۔ اگر وہ پیاسا ہے، اگر وہ بھوکا ہے، تو اگر وہ کسی مشکل کے اندر ہے تو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ، حالانکہ بدترین مخلوق ہے، اللہ نے اس کی مثال بدترین مثال کے اندر بیان فرمائی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، لیکن اس کے ساتھ محبت کی، پیاسے کو پانی پلا دیا اس بدکارہ عورت نے، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک وہ خاتون ہے کہ جس نے بلی کو گھر کے اندر باندھ کے مار دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہی فی النار۔ بلی کو مارنے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے وہ گئی جہنم کے اندر۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیتی، اگر اس کو کھانا پینانا نہیں تھا، اس کے ساتھ محبت شفقت نہیں کرنی تھی، تو اس کو چھوڑ دیتی۔ اللہ نے اس کا رزق زمین کے اندر رکھا تھا، جہاں سے مرضی کھاتی پیتی اپنی زندگی گزارتی۔ تو اس طرح اللہ کی مخلوق کو باندھ کر بھوکا اور پیاسا مار دینا، اس کے اوپر ظلم کرنا اللہ کو ناپسند آیا اور گئی جہنم کے اندر۔ تو ان احادیث سے، قرآن کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ہر قسم کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ چرند، پرند، حشرات الارض، حیوانات، ان کے ساتھ بھی محبت کرنا، اور پھر انسانوں کے ساتھ محبت کرنا، انسانوں کی حوائج کے اندر، اس کی ضروریات کے اندر، ان کی مشکلات کے اندر کام آنا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، ننگے کو لباس پہنا دینا، اور اگر کوئی مشکل کے اندر، تنگی کے اندر ہے تو اس کے کام آ جانا، اور انسانوں سے ان کو ایذا پہنچانے والی چیزوں کو رفع کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک راہ سے گزر رہا تھا، تو اس کو ایک خاردار جھاڑی نظر آئی، خاردار ایک شاخ نظر آئی، تو اس نے وہ راستے سے اٹھا کر اس کو ایک طرف کر دیا تاکہ کسی کو کانٹا نہ چبھے۔ تو اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا، فشکر اللہ وغفر اللہ، اللہ نے اس کے عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کسی کو کانٹا نہ چبھے۔ اور ہم کانٹے بکھیرتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ہم انسانوں کے راستے بند کرتے ہیں، ہم انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیسا ہمارا اسلام ہے؟ عبادات کے اندر خوب محنت کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے معاملات کے اندر اپنے آپ کو بالکل 100%، لیکن انسانیت کے ساتھ کیا عمل کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم نے کس طرح ہمدردی کا اظہار کرنا ہے، اس چیز سے بالکل نا آشنا الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ رب العالمین جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے اندر کیا فرما رہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان گھاٹیوں کو عبور نہیں کیا، اس نے مشکلات کو طے نہیں کیا ہے، اس نے یہ آسان عمل سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، اور کچھ اور نیکی کے اعمال کر لیے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ جو اللہ نے مشکلات رکھی ہیں، گھاٹیوں کو عبور کرنا، مشکلات کو طے کرنا، ابھی تک یہ نہیں کیا اس نے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور ان گھاٹیوں کو، مشکلات کو عبور کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَكُّ رَقَبَةٍ، انسانیت کے کام آنا۔ اگر کوئی غلامی کے اندر ہے تو اس کو غلامی سے نجات دینا، اگر کوئی بے جا کسی مقدمہ کے اندر پھنسا ہوا قید کے اندر ہے تو اس قیدی کو آزادی اور رہائی دلوا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ یہ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ مال کی انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر محبت رکھی ہے،
مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میرا مال تیرے پاس عارضی ہے۔ انا نحن نارث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، مال میرا، زمین میری، یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے اصل وارث ہم، تو نہیں ہے، تو اپنی باری بھگت رہا ہے۔ تو اس لیے مال کی محبت، اللہ نے کیا کہا ہے کہ اپنا مال اللہ کی محبت کے اندر یا مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کر رہا ہے، مسکینوں کو کھلا رہا ہے، یتیموں کو کھلا رہا ہے، بھوکے کو کھلا رہا ہے، پیاسے کو پلا رہا ہے، ننگے کو لباس فراہم کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ننگے کو لباس فراہم کر دیتا ہے، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو جنت کے عالی شان ریشمی لباسوں سے اللہ اس کو لباس پہنائے گا۔ تو یہ کس کے کرنے والے کام ہیں؟ ہمارے کرنے والے کام ہیں۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، اور فرمایا یتیماً ذا مقربہ، یتیم کا خیال رکھنا۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا، فرمایا میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، یتیم کی ضروریات، اس کی حوائج کو پورا کرنے والا جنت کے اندر اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ او مسکیناً ذا متربہ، اور مسکین، بھوکا پیاسا جو خاک آلود ہے، جس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کی اس کو حاجت ہے، تو اس کو اگر کھانا کھلا دیتا ہے تو یہ کرنے والے کام اللہ فرماتے ہیں یہ ہے مشکلات، صعوبتیں، گھاٹیوں کو کراس کرنا، تنگیوں کو برداشت کرنا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ کام کر کے پھر ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ایمان لائے اور تواصی بالصبر، دوسروں کو صبر کی تلقین، خود بھی صبر، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے اوپر رحمت کرنے کا، شفقت کرنے کا، محبت کرنے کا درس دینا اور اس کے اوپر جم کر ڈٹ کر رہنا۔ یہ ہے اولئک اصحاب المیمنہ، کامیابی کی ضمانت، کامیابی کی گارنٹی میرے اللہ کی طرف سے۔ تو آج میرے بھائیوں ہمارے پاکستان کے اندر بعض علاقوں کے اندر آپ سن رہے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ہمارے بھائی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور ان علاقوں کے اندر جانور پیاس سے بلک بلک کر مر رہے ہیں۔ کہاں؟ چولستان کے اندر، سندھ کے اندر محکمہ لائف سٹاک کے اندازے کے مطابق 200 جانور مویشی پیاس سے بلکتے ہوئے مر گئے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا کہ اگر عمر کی خلافت کے اندر 22,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی عمر فاروق کی خلافت کے اندر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کا رب کی عدالت کے اندر کیا جواب دے گا؟ ہمارے حکمرانوں کو ہوش ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کو اس بات کی فکر ہے؟ ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اس بات کی ہوش ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے بھائی بلک رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، جانور مویشی پیاس سے مر رہے ہیں، ہم اپنی سیاست چمکانے کی فکر میں ہیں، سیاسی جماعتیں جلسے کرنے کی فکر کے اندر ہیں، اپنی اپنی سیاست چمکائی جا رہی ہے، اور ان بھوکوں اور پیاسوں کی کون فکر کرے گا؟ کیا اس کا کل قیامت کے روز اللہ سے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر عمر بن خطاب اس بات کی فکر کے اندر ہے کہ ایک کتا بھی، انسان تو بڑی دور کی بات، ایک کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور ہماری ملک کے اندر
200 مویشی پیاسے بلکتے مر جائے، انسانیت تڑپ رہی ہو، انسان بھوکے اور پیاسے ہوں، اور ہم آرام اور سکون کی نیند سوئے، ہم اے سی بھی چلائے، ہم عیش و عشرت بھی کرے، کھانے پینے کے اندر بے بہا خرچ کرے، اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہ ہو، تو کل قیامت کے روز ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیا پیار والا انداز اپنایا؟ کیا تم نے عبادات کو ہی خالی کامیابی اور کامرانی کا ضامن سمجھ لیا تھا؟ کیا میرے قرآن کے اندر تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آئی تھی؟ تمہیں واعظین، مبلغین، خطباء نے یہ نہیں بتلایا تھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لینا